السلام علیکم. جون علیہ صاحب، آپ یہاں تشریف لائے اور وقت دیا آپ نے ہمیں، بہت ہم شکر گزار ہیں، کیونکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ جیسے لوگوں کی آواز اور خیالات اپنے سامعین تک پہنچائیں. اور آپ کو میں یہ بتانا چاہتی تھی کہ ہمارے پروگرام کا عنوان ہے پھر مجھے یاد آیا. پھر مجھے یاد ہے. خوب. آپ یہ بتائیے کہ یہ عنوان سن کے آپ کو کیا یاد آیا؟ ہاں، بہت سی چیزیں یاد آئی ہیں اور آ سکتی ہیں اس عنوان کو سن کر. پھر مجھے یاد آیا تو مجھے یہ واقعہ یاد آیا، اپنا امروہے کا واقعہ ہے. اچھا. مگر اس کی کوئی نوعیت اجتماعی نہیں ہے، یہ خاندان کے سے متعلق ہے. تو ایک لڑکی تھی. اچھا. پھر مجھے یاد آیا نا. پہلے آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ بس میں نے سنا تھا، بہت لڑکپن تھا. اچھا. یہ واقعہ آپ نے سنا؟ ہاں، سنا اور اسے ایک طرح سے ہمارے سامنے جیسے پیش آیا ہو. اچھا. قریبی ماحول میں کا واقعہ ہے، جیسے ہم لوگوں کے سامنے پیش آیا ہو. تو ایک لڑکی تھی، اس کا نام تھا عذرا. اچھا. بہت خوبصورت لڑکی تھی وہ. تو اس کی منگنی خاندانی ہی میں ایک صاحب سے ہوئی تھی. ان صاحب کا نام مرتضیٰ تھا. اچھا. تو منگنی کا بلکہ نکاح ہو گیا تھا، یعنی رخصتی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہو گیا تھا. یہ سلسلہ اور رخصتی ہونی تھی 1 برس بعد یا 1.5 برس بعد. مگر کیا ہوا کہ ایک دن اطلاع آئی کہ مرتضیٰ کا انتقال ہو گیا. تو وہ لڑکی صحن میں بیٹھی ہوئی کچھ کاڑھ رہی تھی. تو اس نے اس طرح سنا جیسے کچھ سنا ہی نہیں، بالکل غیر متعلق، بالکل غیر جانبداروں کا سنا، وہ بالکل خاموش. اچھا. خاموش ہو گئی. اور اس کے بعد ان کی چھت پر ایک عمارت، دوسری منزل بھی تھی اس مکان کی، وہ وہاں چلی گئی زینے چڑھ کر اوپر کے کمرے میں، دوسری منزل میں فوراً وہاں چلی گئی وہ لڑکی. اور اب وہ وہیں رہنے لگی گویا. اچھا. بہت کوشش کرتے لوگ اسے بلائیں. اچھا، کوشش کیا تھی کہ اس واقعہ کی کوئی یاد دلائے کہ اسے رلایا جائے. وہ روتی بھی نہیں تھی، کچھ نہیں، بالکل خاموش. اچھا. بالکل پتھر. اور صاحب وہ اس کی بھودباش وہی تنہائی میں وہ اس نے رہنا شروع کیا. وہیں کھانا جاتا تھا، وہیں سب کچھ پوری زندگی. تو چند مہینے گزرے. ایک دن کیا ہوا کہ اچانک وہ وہاں سے اتری کوٹھے پر سے اور اپنا بکس کھولا اور بہت ہی شاہانہ قسم کا لیکن لباس جوڑوں سے نکالا اور پہنا. اسے لوگ حیران، یہ کیا قصہ ہے. اور پھول، اچھا، اس نے پھول پہنے جوڑے میں اور گجرا. یہ عجیب و غریب بات تھی کہ ایک لڑکی جو بالکل پتھر ہو گئی، اتنا بڑا حادثہ پیش آیا ہو. تو یا تو اس نے رد عملی کو نہیں دیا تھا، یا یہ کہ اچانک عجیب و غریب. تو اس کی کسی سہیلی نے پوچھا تم ہوا کیا ہے؟ تو اسے بڑے اطمینان سے کہا کہ وہ آئے تھے. اچھا. ہاں، وہ آئے تھے اور وہ مجھے لینے آئیں گے. پھر کون آئے تھے؟ خیر وہ لباس پہن کے اوپر چلی گئی. تو معلوم یہ ہوا کہ اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ مرتضیٰ آئے ہیں اس کے منگے تک. انہوں نے کہا کہ میں آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا. تو لوگ سمجھے کہ دورہ پڑا ہے، ظاہر اتنا بڑا حادثہ ہے. تو یہ غیر متوازن ہو گئی لڑکی. تو وہ اوپر رہی، اوپر بیٹھ گئی جا کر. تھوڑی دیر کے بعد جو لوگ گئے دیکھنے میں اب کیا کیفیت ہے، تمہاری وہ ختم ہو چکی تھی. ارے ہاں. اب یہ اتنا عجیب قصہ تھا، یہ بہت دھیما سا، عجیب سا، بہت شدید، بہت دھیما. یقیناً کچھ عجیب، اس میں کچھ آوازیں بھی نہیں ہیں، فریادیں بھی نہیں ہیں، اور واقعہ ہو گیا. یہ تو بہت گہرا اثر ہوا آپ پر. یہ بہت بالکل قریبی ماحول کا تھا یہ قصہ. تو عجیب سا تھا. تو آپ کو یہ واقعہ جو یاد رہا، تو یوں تو زندگی میں بہت سے واقعات ہوتے ہیں، آپ نے اور بھی بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ گزر گئے یا حادثات میں گزر گئے. تو کہیں یہ تو نہیں کہ آپ کی طبیعت میں خود اتنی ایک اداسی کا عنصر ہے، ایک تنہائی کا؟ اداسی تھی نا. ہاں، کہ اس نے آپ کو اتنا متاثر کیا کہ یہ آپ کے طبیعت پیوست ہو گیا ذہن میں. مزاج سے کوئی مطابقت رکھتا تھا. کچھ عجیب سا یہ قصہ، کچھ داستان سی جیسے. ہاں ہاں، یعنی حقیقت بھی داستان بالکل معلوم ہوتی ہے، خواب بالکل اس طرح کا واقعہ تھا. اور یہ بہت مجھے کبھی کبھی یاد آتا ہے، تو یہ اداس کرتا ہے. ہاں، یہ تو آپ کے قرب و جوار کی ایک بات تھی جو آپ کو یاد رہی. اس کے علاوہ کچھ یادیں؟ بہت سے واقعات ہیں. کوئی اپنی یعنی یہ یاد کہ شاعری آپ نے کیسے شروع کی؟ ہاں یہ بات. ہاں صاحب، پہلے میں یہ مجھے یاد آیا. ہوا یہ کہ شام کا وقت تھا، شام سے ذرا پہلے، یوں سمجھ لیجیے کہ 5 بجے کا وقت تھا، یعنی اندھیرے سے پہلے. تو ہاں، شام ہی کا وقت تھا، صحیح یاد آیا. تو ہم لوگ کھیل رہے تھے اپنے محلے میں، تو اور بھاگ دوڑ کا کھیل تھا. تو کسی نے کہا کہ سیدھے ہو لو. دوڑا تو میں کربلا کی طرف، مغرب کی طرف، اپنے محلے کی گلی سے. کیونکہ میں نے دوڑتے میں یہ کہا کہ کربلا جانے سے رات ہو جائے گی. وہ یہ کہے کہ میں فوراً کھڑا ہو گیا کہ یہ کیا قصہ ہے.
ओहो, یہ تو کچھ اور طرح کی عبارت ہے, یہ وہ عبارت نہیں ہے جو ہم دل میں بولتے ہیں, یہ وہ زبان نہیں ہے, اور وہ یہ نثر نہیں ہے. چونکہ شاعرانہ ماحول تھا, میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ واردات وہ ہوئی اور قصہ ہے. وارد ہو گیا. اچھا, کوئی خاص بات نہیں تھی, میں شعریت نہیں تھی, کوئی جذبہ نہیں تھا, مگر وہ جو ایک آہنگ تھا اس کا جملے کا, اس نے چونکایا آپ اتنا کو خود. وجد میں لایا کہ وہ صاحب کھڑا ہو گیا, اور وجد کیا حالت میں, نتیجہ مجھے آ کے اسے پکڑ لیا. اندازاً کیا عمر رہی ہوگی؟ یہ بہت ہی چھوٹا بہت تھا, کم عمری کی ہاں بات بہت ہے. کم. اچھا, اب باقاعدہ شعر جو میں نے کہا, جس میں کوئی اس طرح کی غلطی بھی نہیں تھی کہ کوئی حرف گر گیا ہو, جو باقاعدہ شعر تھا, ہاں. تو وہ 2 شعر تھے. یہ شاید 8 برس کی عمر ہوگی. اور آپ کو یاد ہے اب تک؟ ہاں بالکل. وجہ کیا ہے, ایسے واقعات آدمی بہت یاد رہتے ہیں. اچھا, آپ یہ بات دیکھیں گی کہ آپ کو بہت سے شروع کے واقعات تو یاد ہوں گے. ہاں, یہ آپ کی 4 برس کی عمر تھی, ماضی 6 برس پہلے کے ماضی قریب کے بھول جاتے ہیں. بالکل. اس زمانے کے واقعات بہت یاد ہیں. اچھا, پھر یہ نفس میں بالکل اتر گیا تھا یہ واقعہ, یہ صورتحال, تو یہ مجھے مسلسل یاد رہی. تو وہ شعر جو میں نے پہلی مرتبہ کہے, سب سے پہلا شعر تو یہ تھا کہ چاہ میں اس کی تماچے کھائے ہیں. اس وقت ہمارا رنگ سرخ تھا, سرخ سفید. اچھا. چاہ میں اس کی تماچے کھائے ہیں, دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی. اب صاحب جھومنے لگا شعر کا, شعر پہلا کا, اس کے بعد غزل مکمل کی کچھ دنوں کے بعد. اچھا. سب سے پہلے یہ شعر یہ کہا تھا, اور اس کے بعد غزل مکمل کی. دوسرا شعر جو کہا وہ صرف شعر ہی رہ گیا, غزل اس پہ کبھی نہیں گئی. اور یہ شعر تھا کہ جو میری کیفیت کی پوری نمائندگی کرتا ہے. اچھا. میری ذہنی, میرے مزاج کی, میرے ذہن کی. وہ یہ ہے صاحب کہ نہ جانے کیا ہے یہ بات اور کیا حقیقت ہے, نہ جانے کیا ہے یہ بات اور کیا حقیقت ہے, مجھے تم ہی سے محبت, تم ہی سے نفرت ہے. واہ, ابھی ایک ہی شعر ہے, کوئی اور شعر نہیں کہے, لیکن یہ مجھے بہت ہی عجیب سا لگتا ہے. اور یہ جیسے میں نے پورا اپنے آپ کو منتقل کر دیا ہو, بہت عمدہ, پوری طرح کھل کر سامنے آ گیا ہوں. یہ بالکل میرے اندر جبکہ یہ ابتدائی. ہاں بالکل. بس وہ تو شاعری شروع ہو گئی. اتنے آپ نے چھوٹی عمر میں شاعری شروع کر دی, تو آپ کچھ اور کھیل وغیرہ نہیں کھیلتے تھے عام بچوں کی طرح؟ کھیل تو میں کھیلتا تھا, لیکن قصہ کیا ہے, میں ایسی صورتحال سے بچتا تھا جس میں مقابلہ درپیش ہو, یعنی ہار جیت کا سوال جہاں پیدا ہو جائے. کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آنا جھوٹی آنا, یعنی کچھ تربیت اس طرح دی گئی تھی کہ تم بہت ذہین ہو, تم بہت ہی اہم آدمی ہو. اچھا, میں جانتا کہ نہ میں ذہین ہوں نہ اہم ہوں, میں اپنی حفاظت کرتا تھا. میں ایسے موقعوں سے یعنی کتراتا خامخواہ کہ اگر سبکی ہو گئی, اگر ہار گئے. چنانچہ کھیلتا تو تھا, لیکن میں پسند یہ کرتا تھا کہ بجائے کھیلنے کے کھیل دیکھوں. اگر تو مجھے ہاکی بہت پسند تھی, میں ہاکی کھیلتا تھا. لیکن اگر ایسا موقع ملتا کہ اس دوران کہ مجھے کھیلنے کے بجائے دیکھنے کا موقع ملے تو آپ دیکھنے کو ترجیح دیتا. تو پھر آپ نے وہی تماشائی کا ہی رول ادا کر دیا ہمیشہ. بڑی حد تک میں نے تماشائی کا رول ادا کیا. کچھ کھیل میں کھیلتا, ہاکی ہے, کرکٹ مجھے پسند نہیں بالکل, یہ بہت فضول مجھے معلوم ہوتا, بڑا وقت. ہاں بہت ہی, یعنی اتنا انتظار تو محبوب کا کیا لگتا, 5ویں دن یا چوتھے دن رزلٹ کا. جدید ترین کھیل ہاکی ہے. کرکٹ میرے خیال میں قدیم کھیل ہے جو بڑا وقت ہوتا ہے لوگوں کے پاس. تو ہاں کہ میں نے بہت کھیلی, ٹینس بھی, اور اپنے جو انڈور گیمز ہیں ان میں. اچھا, اس وقت کے جو مقبول کھیل تھے جن میں وقت بہت ضائع ہوتا تھا, جیسے شطرنج, وہ آپ نے کھیلی؟ شطرنج میں نے نہیں کھیلی. ہمارے زمانے میں شطرنج بہت کم ہو گیا تھا رواج. اچھا. پھر دوبارہ شروع ہوا رواج اس کا. یعنی یوں سمجھیے کہ تقسیم سے پہلے شطرنج کھیلی جاتی تھا, لیکن رواج کچھ کم ہو گیا تھا. اچھا اچھا. آزادی کے بعد پھر شطرنج باقاعدہ منظم مقابلے اس کے شروع ہوئے. تو آپ نے جو یہ کہا کہ آپ میں انا بہت تھی, اور اس انا نے آپ کو تنہا کر دیا. تنہا کیا, تو یہ تنہائی ہمیشہ کے لیے آپ پہ مسلط ہو گئی. مسلط ہو گئی. اور جون صاحب, آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں ہم اپنے مہمان سے یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ موسیقی میں آپ کو کیا شوق رہا, تاکہ اس مناسبت سے ہم آپ کے پسند کے نغمے سنوا سکیں. تو نغموں سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہا کہ موسیقی سے بڑا شوق رہا, اور سب سے پہلے شوق جو تعارف موسیقی سے ہوا وہ عرس کے ذریعے. اچھا. کیونکہ ہمارے جد امجد کا عرس, ہمارے محلے میں درگاہ ہے, عرس ہوتا تھا, تو بالکل اپنے گھر کی چیز تھی. تو قوالی پہلے, ہماری موسیقی قوالی کی شکل میں پہلے ہمارے سامنے میں داخل ہوئی. اور اس کے بعد مجھے فلم دیکھنا بہت شوق تھا لگپن میں. اچھا. اور اداس گانے, انتہائی اداس, وہی پسند تھے اداس. اور ہمارے والد کو اداسی گانے پسند تھے. تو صاحب میں آپ سے جو وہ کروں گا فرمائش, تو کسی اداس گانے ہی کروں گا. مثلاً جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں. اچھا, ہاں تو ضرور. اور عام طور پہ ویسے یہ ہے کہ اداس گانے بہت پسند نہیں کیے جاتے عام سطح پر, لیکن یہ گانا جو آپ نے بتایا ہے, تو یہ میں نے دیکھا کہ اکثر ہمارے پاس فرمائشیں بھی آتی رہیں, اور عام طور پر اسے لوگ بہت پسند کرتے ہیں. یقین. ہم نے سنا ہے کہ انسان کا سفر ذات سے کائنات کی طرف ہوتا ہے. جی ہاں. اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ آپ کائنات سے سمٹ کے ذات کی طرف آ گئے.
صحیح. اچھا, تو یہ ہم اسے کیا سمجھیں, اصل حقیقت کیا ہے اس کی, کہ آپ سمٹ گئے؟ نہیں ایسا نہیں, ذات سے میرا جو چونکہ تعلق شاعری سے ہے, تو شاعری کا رشتہ جو ایسا ہے, ایک ایسی شاعری ایک ایسا فن ہے یا ایک ایسی میری مصروفیت ہے جو مجھے ہر وقت متعلق رکھتی ہے گرد و پیش سے, اپنے ماحول سے, جی, اپنے شہر سے, اپنے صوبے سے, اپنے ملک سے, قوم سے, انسانوں سے. اور اس طرح فکری کو ایک سلسلہ جو ہے مزاج میں وہ کائناتی مسائل سے متعلق رہتا ہے, میں سوچتا ہوں. تو اس معنی میں اپنے فکر و خیال کے اعتبار سے سمٹا ہوا آدمی نہیں ہوں. میں اپنی عملی زندگی میں آپ کہنے کے سمٹ کے رہ گیا ہوں. میں 1 بجے تک بالکل میں سامنا نہیں کر سکتا روشنی کا, میری آنکھیں. اچھا, تو اس لیے کہہ لیں ذہنی طور پر میں بالکل یعنی کائنات سے اور حیات سے میرا رشتہ استوار ہے. عملی زندگی میں کہتے ہیں کہ بہت شریک حیات کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ ایک کامیاب انسان کو کہاں تک آگے بڑھانے میں ساتھ دیتے ہیں یا پیچھے گھسیٹ دیتی ہیں, سیڑھی ہٹا لیتی ہیں. تو آپ کو تو بڑی انٹلیکچوئل خاتون ملی, شریک حیات کے سے زاہدہ ہے نا. یعنی میں کہتا ہوں کہ غالباً میں بظاہر ان کا شوہر ہوں, میرے خیال میں ان کی بیوی ہوں, مثلاً وہ میرے شوہر ہیں. یعنی وہ زیادہ فعال ہیں زندگی میں, وہ بہت ہی معروضیت پسند ہیں, اپنے باہر رہنے کا بہت عملی, بہت محنتی, تو وہ زیادہ فعال ہیں. میں نسبتاً کم فعال ہوں. تو جون صاحب, آپ نے اپنے بچپن سے لے کے اب تک جو محرومی کا آپ کو ایک احساس رہا, تو آپ نے شعوری کوشش یہ نہیں کی کہ آپ کے گھر والے اور آپ کے بچے محفوظ رہیں؟ ہاں, یعنی کی کوشش, یعنی مراد یہ کہ آپ پھر اپنے سوال کو آپ دہرائیں گے. یعنی کیا میرا مطلب یہ تھا کہ آپ تو محرومی کا شکار ہوئے, لوگوں نے چاہے آپ کو نظر انداز کیا, تو آپ نے اپنے بچوں کو وہ تحفظ اور وہ محبت, رفاقت, شفقت وہ دی کہ وہ اس احساس محرومی سے بچے رہیں؟ اس سلسلے میں بات بتاؤں کہ ایک تو مجھے لوگوں سے شکایت نہیں ہے. اچھا, مجھے اپنے ماحول سے بالکل شکایت نہیں, بلکہ میں محسوس میں اپنے آپ سے, بلکہ میرے ماحول نے مجھے میرے حق سے زیادہ دیا. میں ایک معمولی شاعر ہوں اور ایک طالب علم ہوں, مگر بھارت پاکستان نے مجھے میرے حق سے زیادہ دیا. اور میں اپنے بچوں سے بلا شبہ بہت محبت کرتا ہوں, لیکن میں ان کے لیے جو کچھ مجھے کرنا چاہیے وہ اتنا کچھ میں نہیں کر پاتا اپنی اس بیماری کی وجہ سے. یہ ہے. تو میں, لیکن آپ بچوں کے دوست ہیں؟ ہاں دوست ہیں. اور ایک بات اور بھی کہ میں کبھی پسند نہیں کروں گا کہ میرا کوئی بچہ شاعر ہو. اگر مجھے معلوم اس میں ایک رجحان پایا جاتا ہے, تو اگر میں نے دیکھا وہ شاعری کرا, میں اس کا گلا گھونٹ دوں گا. اس لیے کہ آپ ڈرتے ہیں کہ وہ اتنے دکھ نہ جھیلیں. ہاں, وہ بہت عذاب کا کام ہے صاحب. یہ کام اذیت کا ہے, دل جلانے کا, اپنے زخم کھرچنے کا نام ہے, کام ہے, خون تھوکنے کا کام ہے. فنون لطیفہ میں آپ کو کسی اور چیز کی طرف آپ کا رجحان ہے؟ رجحان صاحب, میں فنون لطیفہ میں ڈرامہ کیا نا, میں ڈرامہ کرتا بھی تھا اور لکھتا بھی تھا. موسیقی سے بھی دلچسپی ہے؟ موسیقی سننے سے, بلکہ اس زمانے میں خیال تھا کہ ہم بہت خوش آباد واقع ہوئے ہیں. اچھا. تو ایک لڑکی کے سلسلے میں مقابلہ ہوا کہ آپ 2 آدمی گائیں گے, جو زیادہ اچھا گائے گا اس سے میں محبت کروں گی. سوئمبر ہو رہا تھا؟ جی ہاں. اچھا. تو ہم سمجھتے ہماری آواز بہت اچھی ہے, لیکن ہم اس مقابلے میں ہار گئے. تو آواز آواز ہم گا تو نہیں سکتے, بارہ شوق ہے, یعنی بہت گہرا, اداس غزلیں, اداس گانے, وہی بات بہت پسند ہے. آپ کی فرمائش پر میں نے تمام یہ نغمے نوٹ کر لیے ہیں جو آپ نے بتائے تھے, اور اس پروگرام کے دوران میں یہ نغمے پیش کرتی رہوں گی جیسے جیسے وقت ملا. بالکل. تو میرے خیال میں اب ایسا ہونا چاہیے کہ دشت تنہائی میں ہے نا. اچھا, اپنے ضرور. اس میں کیفیت ہے نا, ایک پیتھاس, ایک حزن. اب یہ صحیح ہے کہ میں حقیقت پسند ہو گیا ہوں, لیکن شروع میں اتنا تصوریت پسند تھا, اتنا آئیڈیالسٹ, کہ پوری زندگی سے آئیڈیالزم ہی میں گزری. جو چیز بھی وہ انتہائی شکل میں قبول تھی, کم تر پہ گویا سمجھوتا نہیں ہو سکتا تھا. حسین تو حسین ترین, طاقتور تو طاقتور ترین, یعنی ذہن میں گاما سے کم آدمی وہ طاقت کا کوئی سمبل ہو تو وہ گاما ہو اس سے کم نہیں. مثلا نا, تو اعلیٰ شکل میں چیزیں قبول کرنے کا ایک رجحان تھا. تو ایسا رجحان جیسے آدمی کو زندگی میں کرتا پریشان, اس لیے کہ چیز تو نہیں ملتی نہیں آپ کو. جی ہاں. تو میں اب حقیقت پسند ہوں یقیناً, لیکن وہ تربیت اور عادت جو ہے, چیز طبیعت چاہتی تو گویا وہی ہے جو چاہتی ہے. آپ کو پھر احساس محرومی نہیں ہو گیا؟ شدید ہوا. تو میرے پورے مزاج, میری شخصیت, پورا مزاج احساس محرومی کی نمائندگی کرتا ہے. اور جب آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ آپ شکار ہیں احساس محرومی کا, آپ نے شعوری کوشش نہیں کی اس پر غالب آنے کی؟ حقیقت پسند ہونے کی کوشش کی, اور میرا یہ دور جو ہے وہ حقیقت پسند بننے کی کوشش میں گزر رہا ہے. لیکن وہ جو شخصیت بن جاتی ہے نا, وہ بن جاتی ہے. لیکن میں بہرحال پہلے مثلا میں انتہائی یاسیت پسند تھا, اس آئیڈیلزم کے ساتھ, اس تصوریت پسندی کے ساتھ میں یاسیت پسند بھی تھا, قنوتیت پسند بھی تھا. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ میرے اندر امید
پیدا ہوئی ہے. چونکہ میں اتنی اذیت میں ہوں کہ فطرت نے اندر سے ایک نظام میرے اندر پیدا کیا ہے جو مجھے بچا سکے. وہ امید ہے, درست. امید پرستی میرے آپ پیدا ہوئی بالکل چند مہینے یا چند سال پہلے. اور یہ فطرت کا ایک میرے ساتھ تعاون سمجھ لیجیے کہ چونکہ میں بہت بے آرام ہوں ان دنوں ایک زمانے سے, جی. تو مجھے بچانے کے لیے ایک نظام گویا میرے اندر قائم کر دیا گیا. وہ امید ہے. آپ نے جب انا کی خاطر کسی سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا, ہاں نہیں کیا. تو یہ چیز آپ کو آگے بڑھنے میں رکاوٹ ثابت نہیں؟ بے حد, یعنی میری میں کہہ سکتا ہوں بڑی آسانی سے کہ میں ایک ناکام آدمی ہوں. میں نے مثلا حکومتوں میں ماشاء اللہ لگا, ماشاء اللہ کسی دور میں بھی میں نے کبھی سر نہیں جھکایا. یعنی ذرا بھی اگر میں شریک کار ہو جاتا, جی, یعنی ان شاعروں کا ساتھ دیتا جو حکومت کے قصیدے لکھتے تھے مثلا یوں خان کے زمانے میں, ضیاء الحق کے زمانے میں, تو ایسا کبھی نہیں ہوا. میں نے کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا, نہ افراد سے سمجھوتا کیا نہ نظام سے, جی, کبھی نہیں کیا. لیکن اس کا نتیجہ یقیناً یہ ہوا کہ ہر اعتبار سے آپ نے نقصان اٹھایا ہو. تو کبھی آپ کو یہ خیال نہیں ہوا کہ ارے ذرا سی منافقت کر لیتے تو اچھی گزرتی؟ ہاں یقیناً. کبھی دیکھیے انسان میں جو اندر آدمی کی بہت سی حالتیں ہوتی ہیں, اور کبھی کبھی وہ سوچتا ہے کمیونٹی اختیار کرے, بےمانی کرے, آتا ہے لمحوں میں آتا ہے کہ بھائی سمجھوتا کر لیتے کیا بگڑ جاتا. یعنی کون سا کراچی کا ٹریفک درہم برہم ہو جاتا اگر آپ سمجھوتا کر لیتے. بہت سے کر رہے تھے, ہم بھی شامل ہوتے پاکستان کو چوک ہو رہے تو کوئی تکونا نہ ہو جاتا. مگر وہ آتا ہے لمحوں میں آتی ہے بات, لیکن بس وہ چونکہ شخصیت بن جاتی ہے نا, وہ جو آپ کا کردار بن گیا جو بن گیا تو پھر وہ آپ اس سے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے بچپن کا دور گزرا, شاعری کا دور آپ کا شروع ہوا, تو شاعری کا آپ اپنا عروج کا زمانہ کون سا قرار دیں گے؟ اصل میں یہ عرض کروں پہلے کہ شاعری کا دور شروع ہوا تو شعر کہنے شروع کر دیے, کیونکہ ماحول میں ہمارے والد بھی شاعر تھے, ہمارے بھائی بھی, یعنی ماحول یہ تھا, دادا پردادا سبھی شاعر ادیب تھے, تو شاعر ہونے میں بڑی آسانی ہوئی. ڈسکور نہیں کرنا پڑا, کتنے شعبے کو دریافت کرنے میں وقت نہیں لگا, یہ ہو گیا. لیکن اس کے بعد میں ڈرامے کی طرف چلا گیا. ڈرامے میں نثر بھی ہوتی ہے اور منظور حصے بھی ہوتے ہیں. تو وہ ہمارے یہاں برادری میں ایک انجمن تھی, بزم حق نما, یعنی کلب تھا ڈرامہ, ڈرامے کا کلب تھا. تو وہ مسلم تاریخ سے متعلق ڈرامے اسٹیج کرتا تھا. اچھا, تو بہت شاندار ڈرامے, بڑا مسلح قسم کا اسٹیج تھا. جیسے کہ بمبئی آپ کے کلکتے کے تھیٹر کمپنیاں ہوتی تھی, اتنا ہی ساز و سامان تھا اس بزم حق نما کے پاس. تو ہم اسے دیکھا کرتے, بزرگ کرتے تھے, تو ہم بھی اس کا ان کی نقل میں, فرض کیے وہ ہوتا تھا مارچ میں تو ہم اپریل میں اس کی نقل میں ڈرامہ کرتے. ڈرامہ کون لکھتا تھا؟ اس میں ڈرامے کچھ اور لوگ ہوتے, کچھ بڑے لوگ جو ہمارے بزرگوں نے لکھے تھے وہ, اور میں خود بھی میں نے 2-3 ڈرامے لکھے, اس میں حصہ نظم بھی آتا تھا. اچھا, آپ نے اپنے لیے کیا کردار لکھا؟ میں عام طور پر گویا میں اس کا ڈائریکٹر بھی تھا, یہ بتاؤں آپ کو. انجمن تھی میرے نام سے شروع میں, جب گلیوں سے گزرتا تھا تو مجھے شاعر کے طور پر نہیں پہچانتے تھے لڑکے, یہ لڑکیاں گلیوں کو گزر آئے, کہتے وہ جا رہے ہیں جو نے لیا جون, وہ جو اداکار ڈرامے میں جو پارٹ کیا تھا. اچھا, تو 200-250 آدمی مجھے اس طرح پہچانتے تھے. تو آپ سے میں پوچھی تھی کہ آپ اپنے لیے کیا کردار منتخب کرتے تھے؟ وہ کردار مرکزی ہوتا ہے ظاہر, یہ ہیرو. اب میں چاہ رہی تھی کہ ادب کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں. آپ اتنا فلسفہ آپ نے پڑھا, فلسفہ سوچتے ہیں, فلسفہ بولتے ہیں آپ, اور انتہائی ادبی رنگ آپ کی شخصیت پہ بھی ہے, تحریر میں بھی ہے. یہ آپ نے ڈائجسٹ میں کیوں, ڈائجسٹ کی طرف کیوں آ گئے, کیوں نکالا؟ ہاں, لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر ادبی چیز. صحیح. ہمارا علمی اور ادبی پرچہ تھا وہ, دراصل آپ نے اگر دیکھا ہو تو خالص علمی اور ادبی تھا. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ ہم اسے قارئین تک, قارئین کے وسیع حلقے تک نہیں پہنچا پاتے. خزانے اور ادب سے بالکل دلچسپی نہیں تھی, یعنی نیا کچھ ہوتا. تو ہم نے چاہا کہ ہونا چاہیے, کوئی افادیت تو ہو, جو ہم کام کر رہے ہیں پہنچنا بھی چاہیے لوگوں تک, اس کی کچھ تو ہو, اس کا اثر تو نکلنا چاہیے. لہذا ہم نے اسے دلکش بنانے کے لیے اور مقبول بنانے کے لیے اسے رنگا رنگ کر دیا. یعنی اس میں مثلا معاشیات بھی, سیاسیات بھی, سائنس بھی, کہانیاں بھی, یہ ہوا. اور ہم نے سائز بدل دیا, کیونکہ یہ سائز مقبول سائز ہے, ڈائریکٹر سائز ہوتا ہے. سیاست بھی ہوتی تھی, نفسیات بھی, تو ہم نے اس طرح پرچہ نکالا تھا. لیکن آخر میں اب جو ڈائجسٹ نکلتے ہیں آج کل, وہ صرف اس میں کہانیاں ہوتی ہیں. جی ہاں, ہم نے جو نکالا تھا نا وہ رنگا رنگ تھا. اور آپ نے اس میں ایک کوئی مخصوص معیار مد نظر رکھا, اسے آپ نہیں گرنے دیا؟ اس میں ہم بہترین کہانیاں چھاپنا چاہتے تھے. نفسیات کا کوئی مضمون ہے تو وہ ماہرانہ مضمون ہونا چاہیے. کوئی انٹرویو ہے تو کسی ذمہ دار سیاسی شخصیت سے وہ انٹرویو ہونا چاہیے. تو اس طرح کا ہم نے پرچہ نکالا,
یہ آپ کے پرچے میں بھی اور آپ کی تحریروں میں بھی فلسفے کا رنگ بہت ہے، اور بلکہ جب بھی میں نے آپ کو سنا تو گفتگو میں بھی ہے، لیکن شاعری میں نے دیکھا کہ آپ اس قدر سہل شاعری کرتے ہیں کہ عام فہم بھی ہو جاتی ہے وہ، تو اس میں کیوں نہیں وہ ہاں صاحب میرے ساتھ عجیب قصہ ہے مشکل پسندی کیوں نہیں ہے؟ دیکھو ہوتا کیا ہے کہ مشاعر جو ہم کلام سناتے ہیں مشاعرے میں، تو میں شاید اور لوگ اس کا خیال نہ رکھتے ہوں، مگر میں اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ ہم آئے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں اتنی دیر سے، رات کالی کر رہے ہیں، تو جو سنایا جائے وہ ان تک پہنچنا چاہیے. تو میں اپنی غزلوں میں سے ان غزلوں کا انتخاب کرتا ہوں جو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں. اچھا ہوتا کیا ہے کہ جن لوگوں نے مجھے مشاعروں میں سنا ہے، مطلب یہ کہ مڈل ایسٹ میں جو میرے سننے والے ہیں یا یورپ میں جنہوں نے سنا ہے یا کیسٹوں پر سنتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بہت آسان شاعر. عام آپ کے بارے میں تاثیر مجروح صاحب نے میرے بارے میں رائے دی اور بہت ہی مبالغہ آمیز، بہت تعریف کہ بہت ہی سہل اور بہت ہی سہل ممتنع کمال ہے. تو میں نے مجروح بھائی میرا آپ ذرا پڑھ لیجیے کلام اور بھی جو میرا مجموعہ آنے والا ہے، تو یہ بالکل ایک یک رخی ہے یہ رائے، یہ مکمل نہیں ہے، مکمل طور پر صحیح نہیں ہے. ویسے یہ رائے قائم کرنے میں آپ کا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ ہے بالکل. جو میں سنا تھا وہ غزلیں ہوں تو ظاہر آسان. اچھا آسان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آسان شاعری بہت مشکل شاعری ہوتی ہے، بہت مشکل، یہ مجھے معلوم ہے، بہت مشکل ہوتی ہے. اب مجھے کوئی ٹوکتا بھی نہیں، یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا. صحیح. بہت اب یہ بہت آسان ہے جی، لیکن بڑی گہری بات اور بہت اچھی بات ہے. اچھا اور چلے ہم نے آپ کی شاعری پہ بات کی، ادب کے حوالے سے بات ہوئی، اب ذاتی زندگی کے بارے میں آپ مجھے کچھ ارشاد فرمائیں کیا کہ ذاتی زندگی میں آپ کو سب سے زیادہ کس بھائی نے متاثر کیا؟ ماشاءاللہ آپ ایسے علمی ادبی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے کہ خانہ ہم آفتاب. آپ کی محبت ہے. اصل میں ہمارے والد سب سے زیادہ انہوں نے متاثر کیا، تو دن بھر لکھتے تھے اور ان کا تعلق مذاہب عالم کی تحقیق سے بھی تھا اور علم حیض سے بھی تھا، تاریخ اسلام متعدد کئی زبانیں جانتے تھے. اور پھر ہمارے بڑے بھائی رئیس صاحب جنہیں مرحوم کہنا پڑ رہا ہے، تو وہ بڑے قادر الکلام شاعر تھے، بہت خوبصورت بے پناہ قادر الکلام. اور انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے کئی برس پہلے ایسے شعر کہتے کہ آج آپ اس وقت آپ اگر سنتی تو آپ کو حیرت ہوتی، آج تو پاکستان بن چکا ہے. مثلا دیکھیے ان کا شعر کہ یاد رکھنا وقت کا فرمان ٹل سکتا نہیں، موت ٹل سکتی ہے پاکستان ٹل سکتا نہیں. اگر سن 43 میں یہ بات آپ کہیں، جی یقین نہیں آتا انگریز چلا جائے گا بر صغیر سے، اس وقت شاعر یہ کہہ رہا ہے نا. تو یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جو علم نجوم اور اس وقت بالکل تعلق نہیں دوں گا ان بات، بالکل وہ فقط شاعر تھے. یہ تو 15-20 برس پہلے کی بات، وہ خالص شاعر تھے. دوسرے شعر انہوں نے کہا 1 برس پہلے کہ عید کے موقع پر کہ اے مہ نو کاش اتنا ہو تیرے امکان میں، سال آئندہ ہو اپنی عید پاکستان میں. اور یہی ہوا بھی. تو میں ان سے بہت متاثر تھا چونکہ بہت خوبصورت، بہت وسیع ان کا مطالعہ، بہت شاندار شاعری وہ کرتے تھے زمانے میں، سیاسی قومی شاعری. تو وہ بہت متاثر کرتے تھے. مطلب ذرا ایک لمحے میں انہوں نے 1 منٹ میں 2 شعر کہہ دیے. تو یہ دیکھ کر ان کے قادر کلامی طبیعت بہت متاثر ہوتی تھی. پھر ہمارے فلسفے کے کا زیادہ تعلق ہے ہمارے منجلے بھائی سے محمد تقی، وہ ہر وقت فلسفے میں مصروف رہتے تھے. تو یہ دونوں چیزیں میرے بیک وقت مجھ پر اثر انداز ہوئی، شاعری بھی اور فلسفہ بھی. اور میں فلسفیوں اور شاعروں کو ایک طرح سے اپنا مثالیہ سمجھنے لگا. تو شاعری میں آپ نے کیا اصلاح لی رئیس صاحب؟ نہیں ان سے تو نہیں، میں نے بابا سے اصلاح لی کیونکہ وہ بھی بابا ہی کے شاگرد تھے. ہمارے والد صاحب کا کوئی کلام شائع ہوا؟ ہاں اصل میں شاید آپ آگے سوال کریں تو اس کا جواب میں اس وقت دوں گا. ان کی کچھ چیزیں شائع ہوئی لیکن ان کی شاعری کچھ نظم بھی شائع ہوئی رسالوں میں لیکن مجموعے کی شکل میں نہیں شائع ہوا. تو یہ میرا بہت بڑا دکھ ہے. ہاں اب آپ بھی بہت عرصے بعد مجموعہ آپ نے ترتیب دیا ہے اور اب ہم سن رہے ہیں کہ منظر عام پہ آنے والا ہے. تو دیکھیے بالکل مربوط بات ہو گئی. جی اصل میں طائبہ صاحبہ قصہ کیا ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جب میری آنکھ کھلی تو وہ لکھ رہا ہے. جب میں سو رہا ہوں اور رات کو آنکھ کھلی فرض کی 11 بجے، بچہ سویرے سے جاتا ہے، تو دیکھا کہ 11 بجے وہ لکھ رہے ہیں ہمارے والد. اچھا ان کا تو مجموعہ نہیں چھپا. اب اس کی کیا وجہ ہوئی؟ اس میں ممکن ہے میری ذمہ داری ہو، میری غیر ذمہ داری ہو کہ وہ سامنے چیزیں نہیں آ سکی، لیکن 12 ان کا کلام نہیں چھپا. ہوا یہ تھا کہ انہوں نے جو 2-3 بیاضیں بنائی تھیں، کوئی 5-6 ہزار شعر تھے ان میں، وہ کوئی دوست لے گیا اور پھر لوٹ کے نہیں آئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے باپ کا کلام نہیں چھپا تو میرا کیوں چھپے، اور میں سمجھتا ہوں بڑی حد تک میری ذمہ داری بھی ہے. تو میں اپنے آپ کو سزا دے رہا ہوں ایک طرح سے. یہ آپ کیوں آخر خود اذیتی کے شکار ہیں کہ آپ ہر چیز کی سزا؟ میرا پہلا مجموعہ 25 برس پہلے آنا چاہیے تو جو اب آ رہا ہے، میں نے قابو پایا کہ بھائی
چلو ایسا ہے کہ تمہارے باپ کا کلام نہیں چھپا تو تم بہرحال اپنے باپ کے بیٹے ہو, تم نے وہ بہرحال اگر محفوظ ہو جائیں تمہارے نام کے ساتھ ان کا نام, تو یہ ایسی دکھ کی سی بات ہے. مجھے بڑا ایسا جرم ہوتا ہے جب چلو میں نے کبھی اشاعت کے اپنے کلام کے 10 سالوں میں بھیجتا ہوں میں, اور نہ مجموعہ چھپا تھا, اب بہرحال آ رہا ہے. یہ بہت خوشی کی بات ہوگی کیونکہ بہت سے لوگوں کو انتظار تھا, اور آج آپ نے ایک نئے رخ کا اظہار کیا ہے کہ شاعری میں نہ صرف سہل پسندی بلکہ گہرائی اور مشکل پسندی بھی ہے. تو اب جب مجموعہ ہم دیکھیں گے, نہیں میں نے یہ کہنا چاہا کہ میں نے آسان شعر ہی نہیں کہے, تو میں آسان شعر بھی کہے, لیکن بہرحال وہ شعر بھی جو زبان کے اعتبار سے بہت زیادہ سہل نہیں ہے, جی وہ میرے کلام کا غالب حصہ ہے. آپ سے گفتگو کر کے بھی اور آپ کا کلام جہاں تک سنا ہے اور پڑھا ہے وہ دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ انتہائی بے ساختہ شخص ہیں آپ, اور یہاں تک ہے کہ اگر جی چاہے تو سر بازار میر رقصم والی کیفیت کا تماشا بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر چاندنی رات ہو اور ٹریفک نہ ہو, بندر روڈ ہو, تو میں لیٹ سکتا ہوں بندر روڈ پر. کوئی آپ کو تعامل نہیں ہوگا, بالکل تعامل نہیں ہوگا. تو یہ کیفیت مجذوبانہ ہے یا طفلانہ؟ بالکل ہاں طفلانہ کہہ رہی. میرے اندر ایک بچہ جو ہے جی وہ کبھی گویا بعد آنے کے لیے تیار نہیں اپنی حرکتوں سے, وہ ہے. اچھا اچھا بالکل. تو پارا صفت بھی آپ ہیں اتنے, اور بچپنا بھی ہے آپ میں, اور اتنا حزن اور اداسی بھی ہے, یہ یکجا کیسے ہو گئے؟ دیکھیے جو آدمی تصور پسند ہو اور جو بچہ ہو جو دنیا چاہتی ہے اسے پختہ ہونا چاہیے, اور وہ دنیا سے وہ معاملہ کرتا ہو جو بچے کرتے ہیں زندگی سے معاملہ, تو وہ تو ناکام ہوگا بھی, اسے تو اداسی محسوس ہوگی, اس کا معاملہ تو زندگی سے نہیں ہو سکے گا. آپ کو نقصان آپ کی ضد نے پہنچایا؟ ہاں, ضد نے, آئیڈیلزم نے, آدرش کی تلاش نے. اچھا جون صاحب, آپ کی تحریریں جب دیکھی میں نے پڑھی تو مجھے کبھی کبھی احساس ہوا کہ میں شاید عہد بابل کے کسی شخص کی سن رہی ہوں. ہاں, اس سے آپ صحیح فرما دیں. آپ خود کو کس زمانے کا آدمی سمجھتے ہیں؟ یوں سمجھیے کہ جب میں لڑکپنی کی بات ہے, ہمارے والد دراصل ایک خاص فضا میں رہتے تھے, قدیم بابل, عہد نامہ عتیق, اولڈ ٹیسٹامنٹ, اس طرح کی فضا تھی چونکہ ان کی, اور بعض معاملات بہت جدید تھے, اسٹرانومی کے آدمی تھے وہ. تو وہ بتاؤں قصے سنتا تھا, جند اوسطا, عہد نامہ عتیق, ہندوستانی گویا مذہبی کتابیں. جی جی. تو میں بابل سے اور عراق کے اس علاقے سے بہت متاثر ہوتا تھا. اچھا. اور میں گویا بر صغیر میں نہیں رہتا ذہنی طور پر, میں ذہنی طور پر بابل میں رہتا تھا. بابل کے باغوں میں, معلق باغ, جی, ان کے گویا نیچے سے گزر رہا ہوتا تھا. اس پر لکھا بھی میں نے. اچھا یہ بتائیے کہ کبھی تو آپ اتنے قدیم لگتے ہیں, اور کبھی آپ اس خطرناک حد تک جدید ہوتے ہیں کہ یہ لگتا ہے کہ ہم بہت پیچھے ہیں, آپ کسی بہت آگے آنے والے زمانے کے. بس آپ اسے تعداد کہہ لیں یا اسے آپ تاریخی اور تہذیبی تسلسل کا تقاضا کہہ لیں, کہ ایک تسلسل ہے میرے یہاں جو قدیم اور جدید کا, جو ٹوٹ نہیں پاتا ہے رشتہ. آپ کو لگتا ہے کبھی کبھی کہ آپ اس زمانے میں مس فٹ ہیں؟ ہاں, مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مجھے ہونا چاہیے تھا 4 صدی ہجری میں, اور کبھی سوچتا ہوں کہ مجھے 24ویں صدی میں ہونا چاہیے. یعنی اس دور میں جہاں میں ہوں, میں اپنے آپ کو نہ ہم آہنگ پاتا ہوں. آپ کا اسٹار کیا ہے؟ اسٹار میرا کیا ہے, 14 دسمبر ہے میری پیدائش, تو کیا ہونا چاہیے. تو اب یہ اچھا, یہ جو اسٹار سوال کیا آپ نے, یہ بالکل جدید سوال ہے. یہ تقسیم کے بعد یہ سلسلے شروع ہوئے. جی. اس زمانے میں ہمارے بزرگ جو تھے, جو نوجوان اس زمانے ہوتے تھے, وہ انہیں اوہام سمجھتے تھے کہ آپ کا اسٹار کیا ہے, آپ ذرا ہاتھ دکھائیے. آزادی سے پہلے ایک بڑی روشن خیالی تھی. اچھا, یہ مغربی انداز نظر آیا ہے ہمارے, تو لیکن یہ بھی تو ایک علم ہے. ہاں, مجھے خیال یہ آیا کہ یہ رجحان آج کل بہت عام ہے, بہت آزادی کے بعد. میں نے اس لیے سوچا کہ میں آپ سے پوچھ لوں, لہٰذا سامعین جب معلوم کر لیں گے تو پھر وہ آپ کے بارے میں پڑھیں گے, میں چاہتا ہوں سامعین مجھے بتائیں 14 دسمبر کھل کے پھر آپ کو بتا سکیں گے, سمجھ سکیں گے کہ آپ. بلکہ میں تو یہ چاہوں گا تاج صاحبہ, کوئی سامعین میں سے کوئی صاحب کوئی صاحبہ 14 دسمبر کے پیدا ہونے والے کے بارے میں کچھ بتائیں کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا, اس کو تباہ ہونا ہے یا تباہی کے بچے نہیں. آپ کو رئیس صاحب سے بہتر کون بتا سکتا تھا, وہ ہمیں موجود نہیں ہے, کیونکہ ان کے کالم تو گواہ ہیں کہ ہزاروں کیا لاکھوں افراد نے ان سے ہمیشہ رہنمائی حاصل کی. پسندیدہ آپ کا رنگ, موسم اور خوشبو کیا ہے؟ صاحب موسم پہلے بتاؤں, مجھے انتہائی پسند ہے مارچ سے لے کر جو موسم شروع ہوتا ہے جون تک, 15 جون, اور مجھے برسات سے چڑ ہے, جاڑوں سے چڑ ہے. مجھے گرمی لو جو ہے, میں رقص کرنے کی جگہ گلیوں میں, یعنی میں کبھی نہیں, تمام دروازے بند ہیں, کھڑکیاں بند ہیں, اور شائیں اور لو چلی نا, میں چپکے سے نکلا اور گلی میں پہنچ گیا, اور لڑکوں کو بھی کسی طرح نکال لیا گھر سے, اور ٹہل لیں. یعنی مجھے گرمیوں کی دوپہر ایسی لگتی ہے جیسے چاندنی رات. آپ کی مزاجی کیفیت ایسی تو نہیں کہ کہتے ہیں کہ جب لو چلتی ہے تو پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے؟ ہاں صحیح. آپ کی مزاجی کیفیت تو مجھے ایسا آہنگ نظر آتا تھا
کہ اس پر وجد کرنا چاہیے، رقص کرنا چاہیے. جانے کیوں؟ مجھے گرمیوں کا موسم بہت ہی پسند ہے. ہوں میں 14 دسمبر کی پیدا ہے جاڑوں کی. جی تو آپ نے مجھ سے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ آپ منصور حلاج کی ہاں سے بہت متاثر ہیں. اصل میں اللہ کی شخصیت بڑا ہی عجیب شخصیت رہی ہے. ہمارے خط و ادب میں، اردو میں، سندھی میں، پنجابی، ہماری جو زبانیں ہیں ان میں اس کا کردار شاعری میں بہت ابھر کے سامنے آیا ہے. بالکل. اور وہ کہ نمونہ ہے وہ آزادی رائے کا ہے نہیں، ایک بغاوت کا، ایک عجب سرمستی و قلندری کا. جی تو اس پر میں نے پڑھنا چاہا، پڑھا اور اس کی کتابوں کا ترجمہ کیا، اس کی تشریح لکھی. اور اپنے طور پر بھی میں نے حلاج کی زندگی پہ کتاب لکھی ہے، باغی صوفی حلاج. اس میں نے کافی کام کیا. کتاب التواسین کی بہت شاندار کتاب ہے، اس کا ترجمہ کیا اپنے شوق میں. اور ایک حلاج کے بارے میں کتاب ہے جو ان کے ساتھیوں نے چشمدید واقعات لکھے ہیں، اس کا بھی ترجمہ کیا میں نے، اخبار الحلاج. دراصل یہ جو آپ نے بگولوں کے رقص کی بات کی اور گرم موسم آپ کو پسند ہے، پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں فوراً منصور حلاج کا خیال آ گیا. اس کے علاوہ آپ سے بات کر کے یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ برا مت مانیے گا اس سوال کا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر اسی کیفیت میں آپ کی آئندہ زندگی بھی چلتی رہی تو آپ خودکشی نہ کر لیں. ہاں میں جس اذیت سے دو چار رہتا ہوں، میں رات بھر جاگتا ہوں، ایک ایسی بیماری ہے. میں نے کئی مرتبہ کوشش کی. ہاں بالکل کوشش کی، بس وہ آخری لمحے پر پیچھے ہٹ گیا. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر میں نے منطق اور فلسفہ نہ پڑھا ہوتا، یعنی میری پوری کو ایک زندگی کا طویل حصہ، مثلا میں نے کل تک بھی مطالعہ کیا فلسفے کا کی زندگی کی طرح، یعنی میری عقلی طور پر تربیت نہ ہوئی ہوتی، عقلیت پسندانہ ریشنلزم، تو میں یقیناً خودکشی کر لیتا. اگر صرف میں شاعر ہوتا، چونکہ کئی مرتبہ آپ کو سنبھال لیا. سوچ بچار کا انداز، غور و خوض کرنے کی ایک عادت جو ہے، اس نے کہا بھائی میں نے سوچا کہ جب ایک کام فطرت خود ہی انجام دے گی، آپ کو مرنا ہی ہے جب، تو دوسروں کا کام خود کیوں کر رہے ہیں آپ؟ بالکل لیکن یہ آخری لمحے پر آتا ہے خیال. 2-3 مرتبہ میں نے، چونکہ میں دوائیں کھاتا ہوں نیند کی، تو فرض کی 2 گولیوں سے نہیں آتی ہے، تو اگر میں سوچا کہ 10 کھا لوں اور پاپ کٹے مر جاؤں. نیند کیوں نہیں آتی؟ بس نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ وہ قصہ یہ ہے کہ عجیب واقعہ ہوا 72 میں میرے ساتھ. جی عرض کروں کیا؟ ضرور. اس زمانے میں اردو بورڈ میں لغت نویس کیسے سے کام کرتا تھا اور اپنے طور پر فلسفے سے متعلق کچھ لکھتا پڑھتا رہتا تھا. تو اردو بورڈ سے میں آتا 1:30 بجے واپس، پھر کھانا کر کے آرام کرتا تھا. پھر کوئی 3 بجے سے لے کر 6 بجے تک میں فلسفے سے متعلق کچھ لکھتا رہتا تھا. 6 بجے کے بعد غیر ارادی طور پر، یہ 72 کی بات ہے، غیر ارادی طور پر میرے اندر ایک سیلاب آتا تھا شاعری کا. ایک غزل، دوسری غزل، تیسری غزل. اس زمانے میں نے 6 غزلیں بلا بے ساختہ، قلم برداشت تھا، بے ساختہ، غیر ارادی طور پر، اور مجھے اس کا شعور بھی نہیں ہوا کیسا ہو رہا ہے. اچانک مجھے ایک دن اندازہ ہوا کہ میں نے کوٹ میں ہاتھ ڈالا. صبح کو جب میں اردو بورڈ جا رہا تھا تو میں نے اپنے کوٹ کی جب میں ہاتھ ڈالا تو بہت سے کاغذ نکلے. بھائی کیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ پچھلے دن جو غزلیں میں نے کہی ہیں، میں تاریخ بھی لکھتا تھا غیر ارادی طور پر. تو میں نے 5-6 غزلیں کل کہیں. اچھا، تو یہ سلسلہ شروع ہوا سن 72 سے لے کر سن 76 تک، کہ رات بھر 9 بجے تک غزلیں کہہ رہے ہیں، 10 بجے تک، پھر کھانا کھایا، پھر لیٹ گئے. میں تو لیٹ جاتا تھا، لیکن میرا دماغ نہیں لیٹتا تھا، دماغ جاری رہتا تھا وہی شاعری. اب 2 بجے ہیں، 4 بجے ہیں. جب اس طرح 1 برس گزر گیا تو میں بھاگا لاہور کہ احباب میں رہوں گا، ٹل جائے گا یہ سلسلہ، اس سے بچ جاؤں گا کچھ دن کے لیے. چنانچہ وہاں احباب کے مجمع میں میں اس سے محفوظ رہا شاعری سے. لوٹ کر آیا پھر وہی. اچھا. چنانچہ یہ سلسلہ سن 72 سے لے کر سن 77 تک چلا، سن 76 کے آخر تک. اور شاعری کی جو روح آئی تھی وہ تو کٹ گئی. یہ شاعری کا سیلاب آیا تھا، اور بے خوابی کا ایک صحرا رہ گیا، بے خوابی کا ایک ریگستان رہ گیا جو اب تک. چنانچہ میں نے سن 76 کے آخر وہ رو کٹی ہے شاعری کی، سن 83 تک ایک مصرع نہیں کہا. پھر سن 83 سے کچھ بحال ہوئی طبیعت، پھر شعر کہنے شروع کیے. تو بہرحال شعر تو میں کچھ کہنے لگا ہوں، کہتا ہوں، لیکن بے خوابی میری نہیں، صنعت مجھے نہیں ملی. اور میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں میں نہیں کر پاتا. یعنی ایک آدمی ذہنی کام کرتا ہے اور ذہنی پر حملہ ہوا ہے، یعنی بے خواب ذہن کیا کرے گا؟ درست. زخمی ہوا ہے بالکل میرا دماغ. جون صاحب، ہماری وہ بات ادھوری رہ گئی کہ آپ نے موسم تو بتا دیا، رنگ اور خوشبو. جی رنگ اور خوشبو کے بارے میں، خوشبو ہر طرح کی خوشبو اچھی لگتی ہے. یعنی میرے خیال میں خوشبو کو کون پسند نہیں کرے، کیسی بھی خوشبو ہو. اچھا. اب میں اس کا کوئی نام شاید نہ رکھ سکوں، بہرحال مجھے خوشبو، پھولوں میں گلاب کی خوشبو، چمیلی کی، سفید چمیلی کی، اور صاحب مجھے اس کی کامنی کی خوشبو پسند ہے. یہ تو یہ ہوا. اور آپ غالب فرما رہی ہیں رنگ. بھائی رنگ کے بارے میں کہنا بڑا مشکل ہے. ویسے فوری طور پر جو میرے ذہن میں رنگ آتے ہیں طالبہ صاحبہ، وہ ہے سبز و سرخ. اچھا. ہاں.
किस वजह से, कि कोई खास वजह बहुत सी हो सकती है। मेरा शेर भी है, एक सब्ज सब्ज झील में कश्ती है सुर्ख सुर्ख, एक जिस्म ख्वाब ख्वाब है, एक जान ख्वाब ख्वाब, मेरी गजल है। हाँ। तो ये सबसे ज्यादा नुमाया किस्म के रंग है और जमालियाती इनका एक वो है, एक कैफियत रखते हैं ये सब्ज सुर्ख, शायद इसलिए, और कुछ और भी हो सकती है इसकी वजह, और भी हो सकती है। आप ये बताइए कि आपकी जिंदगी में मोहब्बत, रफाकत और एतबार, जी, ये आपको हासिल हुआ? हाँ, एतबार मुझे दोस्तों के दायरे की हद तक एक जमाने में बहुत हासिल था एतबार, लेकिन वो दोस्तों का हल्का बिखर गया मेरा। एक जमाने में दोस्तों को बड़ा इंतजार करता था, यानी एक हुजूम था दोस्तों में जो मेरे साथ रहता था, और मैं समझता था कि जो रिश्ते आपको बरसे में मिलते हैं, यानी खून के रिश्ते, दोस्ती का रिश्ता उससे ज्यादा, उनसे ज्यादा अहम होता है। लेकिन बात को तजर्बा हुआ तो मालूम ये हुआ, तजर्बा जब किया, कि न खूनी रिश्तों में कोई माना है, न दोस्ती की कोई माना है, तो मुझे तो अभी इनमें कोई मानवियत नहीं नजर आती, यानी आम तौर में महसूस ये करता हूँ। तो मैं समझती हूँ कि अगर आपको ये तीनों चीजें, मोहब्बत, रफाकत और एतबार, मुकम्मल तौर पे मिल जाता, काश मिल जाता। आप तो कह रहे हैं काश मिल जाता, मैं कहती हूँ शुक्र है नहीं मिला। अच्छा। वरना आप एक आम आदमी हो जाते और हम जोन एरिया से महरूम रह जाते। ये बताता हूँ, ये ख्याल है ताइबा साहब, ये ख्याल मेरे ख्याल में सही नहीं कि शायर जब तक तबाह न हो उस वक्त तक वो शायरी नहीं कर सकता, जब तक उसे दिख न हो, टीवी न हो, तो मेरे ख्याल में ऐसा आम तासुर यही है। गालिबन गलत है। देखिए शायर एक जहनी अमल है ना, और जहन को सुकून चाहिए जी। तो अजियत ज़दा ज़हन यानी मेरे ख्याल में बड़ा तख्लीकी कारनामा अंजाम नहीं दे सकता। हो सकता है मुस्तक़बिल जो वाक़यात मिसालें ऐसी हों, लेकिन देखिए जो ज़हनी काम है ना, उसमें गालिब के बारे में आपका क्या? गालिब उस तरह परेशान आदमी नहीं थे, यानी बड़ी वो बहुत सीखते हैं, बहुत महरूमी का अपनी इज़हार करते हैं। लेकिन देखिए उनका शेर है कि हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, बहुत निकले उनके अरमान, यहाँ हमारे अरमान निकले ही नहीं। अच्छा, हाँ ये है ना। हाँ, तो घुटन का शिकार हुए, अनेक अजियत, घुटन, बेदिली, बेजारी, ये तो होनी ही है। लेकिन मैं किसी तरह अपनी शायरी को उससे बचा के ले जाता हूँ। शायद आपकी अदा इस कदर शायराना जो हो गई है, जुल्फें आपकी दराज और एक बहुत ही बेनियाजी अंदाज में आपके, तो ये अमदन आपने स्टाइल बनाया अपना? ना, अमदन तो नहीं हुआ, ये के बस ये के बाल बढ़ गए, सोचा भाई बनवा लें, बाल बनवा लिए, फिर लंबा दौर आया, नहीं बनवाया, बिल्कुल बढ़ते चले गए। यानी एक बेरब्ती, एक बदनज़मी सी जिंदगी मिजाज में जो है, एक बोहीमन टाइप, तो अब ये चलने को जैसा भी है ठीक है। वही आपका अंदाज अब मैं किसी दिन में बना लूंगा, तो लोग कहेंगे तुम पहचाने नहीं जा रहे। हाँ बिल्कुल। तो ये है, कोई इरादे नहीं है, बस यूं ही है। हमने सुना है कि इंसान का सफर जात से कायनात की तरफ होता है। जी हाँ। और कभी कभी ऐसा लगता है कि आप कायनात से सिमट के जात की तरफ आ गए। सही। अच्छा, तो ये हम इसे क्या समझे, असल हकीकत क्या है इसकी, कि आप सिमट गए? नहीं, ऐसा नहीं, जात से मेरा जो चूंकि ताल्लुक शायरी से है, तो शायरी का रिश्ता जो ऐसा है, एक ऐसी शायरी, एक ऐसा फन है, या एक ऐसी मेरी मसरूफियत है कि मुझे हर वक्त मुताले रखती है गिरदो पेश से, अपने माहौल से, अपने शहर से, अपने सूबे से, अपने मुल्क से, कौम से, इंसानों से, और इस तरह फिक्री वो एक सिलसिला जो है मिजाज में, वो कायनाती मसाइल से मुतालिक रहता है। मैं सोचता हूँ, तो इस माना में मैं अपने फिक्र और ख्याल के तौर से सिमटा हुआ आदमी नहीं हूँ। मैं अपनी अमली जिंदगी में, आप कहने के सिमट के रह गया हूँ। मैं 1 बजे तक बिल्कुल मैं सामना नहीं कर सकता रोशनी का, मेरी आंखें। अच्छा। तो इसलिए कहने ज़हनी तौर पर मैं बिल्कुल यानी कायनात से और हयात से मेरा रिश्ता उस्तवार है। तो इस मौके पे मैं चाहूंगी कि हमारे सामीन को अगर आप अपने कुछ अशार से भी नवाजें। अच्छा, हमारे आपके घर ये तय हो गया होता कि हमें अशार भी सुनाने होंगे, तो हम कुछ लेकर आते सामान, मगर आपने जनाब आप जहमत करें और आप बगैर कलाम के, तो ये तो ना हो कि अधूरी बात हो जाए। तो सोचा भी ले चलो, फिर आगे शर्म आई कि वो कहेंगे लीजिए साहब शायर अपना बस्ता लिए चले आ रहे हैं। वाकई मेरे जहन में ले चलूं, मैं वही कि शायरों के बारे में ये समझाया था कि वो बस्ता लिए फिरते हैं। नहीं तो शायद सुनाने के शौकीन हो या ना हो, लेकिन हम सुनने के बहुत शौकीन हैं। इरशाद। तो वो हमारे जख्म तमन्ना पुराने हो गए हैं, हमारे जख्म तमन्ना पुराने हो गए हैं, कि उस गली में गए अब जमाने हो गए हैं। हमारे जख्म तमन्ना पुराने हो गए हैं, कि उस गली में गए अब जमाने हो गए हैं। तुम अपने चाहने वालों की बात मत सुनियो, तुम अपने चाहने वालों की बात मत सुनियो, तुम्हारे चाहने वाले दीवाने हो गए हैं। बहुत अच्छे। तुम्हारे चाहने वाले दीवाने हो गए हैं, जो अपने तौर से
ہم نے کبھی گزارے تھے، جو اپنے طور سے ہم نے کبھی گزارے تھے، وہ صبح و شام تو جیسے فسانے ہو گئے ہیں. واہ. جو اپنے طور سے ہم نے کبھی گزارے تھے، وہ صبح و شام تو جیسے فسانے ہو گئے ہیں، زمانے ہو گئے ہیں. عرض کروں کہ طالبہ صاحبہ کہ وہ زلف دھوپ میں فرقت کی آئی ہے جب یاد، وہ زلف دھوپ میں فرقت کی آئی ہے جب یاد، تو بادل آئے ہیں اور شامیانے ہو گئے ہیں. وہ زلف دھوپ میں فرقت کی آئی ہے جب یاد، تو بادل آئے ہیں، بادل آئے ہیں اور شامیانے ہو گئے ہیں. عجب مہک تھی میرے گل تیرے شبستاں کی، یہ سنیا بھی. عجب مہک تھی میرے گل تیرے شبستاں کی، سو بلبلوں کے وہاں آشیانے ہو گئے ہیں. عجب مہک تھی میرے گل تیرے شبستاں کی، سو بلبلوں کے وہاں آشیانے ہو گئے ہیں. آخر شعر یاد رہا کہ ہمارے بعد جو آئیں انہیں مبارک ہو، ہمارے بعد جو آئیں انہیں مبارک ہو، جہاں تھے کنج وہاں کارخانے ہو گئے ہیں، جہاں تھے کنج وہاں کارخانے ہو گئے ہیں. بہت شکریہ جون ایلیا صاحب آپ کا، آپ نے زحمت کی، آپ تشریف لائے اور آپ نے یاد کیا. وقت کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا. جی اب بڑی خوشی ہوئی اور مجھے امید ہے کہ سامعین نے بہت ہی پرلطف، حالانکہ آپ اداس باتیں کرتے رہے لیکن مجھے بلکہ اس وقت ندامت ہے کہ میں نے اپنے سامعین کو اداس نہ کیا. نہیں صاحب، بہت پرلطف اور بہت بامانی گفتگو سننے میں آئی اور ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا. شکریہ.